جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے, لیکن ان کو فکر ہے یہ چھوڑنے ہیں, کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے, منزل ان کی آخرت ہے, تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو, صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا, لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی, اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے, تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا روکنا بہت مشکل, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں, اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے. کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. تو یہ ایک نشہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہے, آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی بھی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہے ہمارا, یہاں آتی تو 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ, کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا, جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے, بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے, گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مجھ سے آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں.
کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے بھائی معذرت جی نہیں، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں، احتیاطاً۔ تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر، تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے، ہر وقت صاف رہتے تھے، اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی۔ گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے۔ لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا، بھائی عادت پڑ گئی ہے، نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہم جہاں رہا کرتے تھے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ہمیشہ فجر میں ایک رکعت نکلتی تھی، ہمیشہ۔ ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا، روزانہ ہی آپ کی ایک رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں یار، میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا، مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا۔ تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے، صبح اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا، تعویل کرتا ہے نا انسان، دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا، اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں۔ اب نماز جب 5 10 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا، 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو ایک رکعت تو مل جائے گی نا مزید۔ لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے، وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے، نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے۔ اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے، ہمیشہ ایک رکعت ان کی نکل رہی ہے۔ یہ بھی نشہ ہے، چرس اور ہیروئن کی طرح، ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ۔ چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو سست ہے، ایک نمبر کا نا، کاہل ہے، اس نے تو پڑھنی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا، نیند قربان ہو گئی، وضو کر لیا، مسجد کی طرف آ گئے، سردی گرمی کا خیال نہیں کیا، تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ۔ لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو، حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے۔ دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری، تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں، ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے، عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے، اور وہ بس ایک عذر کرتے ہیں، یار ہمیں کیا ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، ہم سے نہیں چھوٹتی۔ جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا، جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے، کہہ رہے کیسے پڑھے، اٹھے کیسے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے، پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے، ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا، اور تھے بھی ڈاکٹر۔ حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، میری نیند بہت گہری ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں۔ تو آگئے خانقاہ میں، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ، صبح دیکھتے ہیں۔ نہیں اٹھے صبح، 4 آدمیوں کے ذمہ لگایا ان کو اٹھاؤ، لیکن وہ ایسی نیند، بھائی نہیں اٹھا، بھائی نہیں اٹھ سکتا، میں نہیں اٹھ سکتا بھائی، بہت سخت نیند آ رہی۔ تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا، دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہی، تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے۔
ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا، تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا، یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے، وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا، اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں، اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں۔ تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا، تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا۔ اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ، تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے، یہ ذہن میں رکھو۔ حضرت نے آگے بڑھ کے نہ، وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت، اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا، تو وہ ہوا میں اچھل رہا تھا۔ تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا، لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا، ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں، تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی، تو ہاتھ بھی لمبا۔ تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا، حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کو، اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا، اس نے کہا ہم جا رہے ہیں، اس نے کہا ہم جا رہے ہیں، اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا، یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا، اس نے حضرت کو فون کیا، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، روب بٹھاؤ روب۔ واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں۔ کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹو، میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں، تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ، لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا، تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی، اس وقت میں بہت ہی باریک تھا۔ جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا، ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے، ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی، ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی، بہت پتلا نہیں باریک، تو اتنا باریک تھا میں، اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے۔ تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں، ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں، تو میں یہ کام نہیں کرتا، یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہ خود ہی کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ شاعر ہے سلمان گیلانی، بڑا اچھا شعر ہے، شعر تو یاد نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یاد ہے۔ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا، گھر آ۔ وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے، خود ہی بھگتے گا، ہم نے تھوڑی کہا۔ تو میں گیا وہاں پہ، تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا، آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ اب میں بہت ہی باریک تھا، میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائی، حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا، وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا، ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے، تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائی، میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس، پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے، جن کو ایسے لگتا ہے، تو بھاگ گیا الحمدللہ۔ تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ کانفیڈنس کا کمال ہے، تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں، اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا، اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی، اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا کچھ کرو، انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے۔ اچھا وہ جن عربی بول رہے ہیں،
اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن من نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبا تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کیا, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا, ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا, اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو. ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا, جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ ہے کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگے. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہے,
اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا بھول بھلائیے, اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھے. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتا تو چلے میرے اندر یہ برائی ہے. تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے وہ جب کہے گی یہ خامی ہو گئے ہے ہی نہیں ہے تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی. تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہو نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے. یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک ایک چیز بیٹھ کے لکھیں. لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے. ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے. اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا ایسی توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں, عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. شاہ فہد کی قبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی, سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء. شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں, اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر, ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی, بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں
عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے، بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی، وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی، کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو، آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی، اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون. والذین، کیا ہے، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. قرآن کہہ رہے ہیں انسان میں دو برائیاں ہیں، اوور آل انسانوں میں. کوئی مستثنا ہو سکتا ہے اس سے، لیکن انسان میں یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے گویا کہ. وہ کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اس کو سمجھو کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا. جزوعا، جزا فضا، ہائے یہ کیا ہو گیا. ڈپریشن میں تبھی تو جاتے ہیں لوگ. آج ڈپریشن کا مرض کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. غم برداشت ہی نہیں ہوتا. کورونا کا ذرا سا مسئلہ آیا، کورونا سے مرے نہیں مرے، ڈپریشن سے مر گئے. احتیاط یا تو کر نہیں رہے، کرنا شروع کیے تو اتنا کہ 6 کلومیٹر سے ہی بلوٹوتھ پہ سلام ہو رہے ہیں، وائی فائی سے. بس میاں بیوی کا آپس کا تعلق بھی، چائنا میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ گئے. خیر، جزوعا. اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے کرونا میں بے-احتیاطیاں کی ہیں نا، وہ ایسے نہیں کہ ایمان بہت کامل تھا، وہ سمجھ رہے تھے یہ خبریں جھوٹی ہیں کرونا کی، یہ ہے بھی ڈرامے بازی ہے. اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ اس سے مرتے بھی ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہ مارکیٹ سے سب سے پہلے شارٹ ہوتا. وہ تو یہ سہرے ہے ہی نہیں، ڈرامہ. تو جزوعا قرآن کہتا ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جزا فضا، چیخنا چلانا، ہائے ابے یہ کیا ہو گیا، ابے یہ کیا، بجائے اس کے کہ صبر کرے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ. جیسے یعقوب علیہ السلام نے، ہمارے ہاں سر دیواروں سے پیٹ رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. کیا ہے یہ اسلام تھوڑی ہے. مصیبت پہنچو صبر. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب خیر پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو منوعا، روکنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ملا ہے، پتہ نہیں کل ملے گا نہ ملے. ہے بھائی، تنخواہ اچھی ہو گئی، پتہ نہیں گھننا بن گیا، مانگ نہ لے کوئی. ایک تو میں خود بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے، وہ اس لیے کہ فراڈی بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. ایک کنجوسی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے اللہ کی نعمت کھل کے. ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہیں گے، ہے ہی نہیں کھانے کو، کچھ ہے ہی نہیں. تو منوعا، اس کا دل چاہتا ہے کیا کروں میں، روکوں. مشاہدہ ہو رہا ہے جب انسان غریب ہوتا ہے، کہتا ہے جب پیسہ آئے گا مدرسے بھی بناؤں گا، مدرسوں میں دوں گا، ابے اتنا غریبوں کو کھلاؤں گا، ابے پھر یہ بھی کریں گے، یوں کریں گے. آتا ہے 1-2 مہینے تو چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد روکنا شروع. لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، پھر روکنا شروع، تو پھر ویسے ہی غریب کا غریب ہی نظر آئے گا شکل سے. تو قرآن کہتا ہے یہ 2 اخلاقی برائیاں ہیں، ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے. مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کرو بھائی، اللہ ہے، وہ مصیبت دے بھی سکتا ہے اور دور کر بھی سکتا ہے. یعنی قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، اور جب اللہ ان کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کرو. جس اللہ نے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، وہ کل بھی دے سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہے، وہ ایسا نہیں کرتے. مگر اللہ نے یوں نہیں کہا الا المؤمنین، سوائے ان کے جو مومن ہیں. نہ، قرآن نے کہا جو نمازی ہیں. کیا مطلب؟ اب اللہ بجائے مومن کا نام لینے کے مومنین کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، میں کہوں اس مجمع میں سارے کمزور ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے.
اب نیلے کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ کہ وہ طاقتور ہے، اصل میں جو پاورفل تھا اس نے اتفاق سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ نیلے کلر کے۔ تو اصل مقصد میرا یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ نیلا کلر ایسی چیز ہے، میں تو ایک علامت بیان کر رہا ہوں کہ جو بہادر ہے اتفاق سے اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صبر کی طاقت، اور جب اللہ پیسہ دے تو سخاوت یہ صرف مومن میں ہوتی ہے، لیکن قرآن مومن کا نام نہیں لے رہا، قرآن کہہ رہے ہیں سوائے نمازیوں کے اور وہ لوگ کے جن میں یہی علامتیں۔ کیا مطلب؟ جن میں یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہی مسلمان ہیں، باقی سارے غیر مسلم ہیں، گویا کہ یہ تو یہ تو گویا اللہ تعالی علامتیں بتا کے بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ علامتیں ہوں گی تو وہ مومن ہیں، جن میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں۔ تو کیا علامتیں قرآن نے بیان کی؟ کیسی خاندانی علامتیں؟ الا المصلین، فرمایا وہ لوگ جزا فضا نہیں کرتے، بے صبرے نہیں ہوتے اور کنجوس نہیں ہوتے جو نمازی ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت سے نمازی کنجوس دیکھے ہیں، اس اشکال کا جواب جو میں نے تفسیر کی ہے اس میں مل گیا۔ اصل میں نمازیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، نہیں ہے یار۔ دیکھو میں دوبارہ اس مثال کی طرف آتا ہوں، میں نے کہا اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں بزدل ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے باہر جا کے دیکھا ہے کہ نیلے کپڑے والا باہر وہ تو بڑا بزدل ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے تو کہا تھا جس کے نیلے کپڑے ہیں وہ کیا ہے؟ بہادر۔ اب آپ سمجھے کہ جس کے بھی نیلے کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ بہادر ہوگا۔ بھائی نیلے کپڑے میں بہادری نہیں چھپی ہوئی، وہ تو اس کی ایک علامت تھی کہ وہ نیلے کپڑے پہن کے آیا ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو کامل جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے نا، جو مانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ خدا پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ جزا فضا بھی نہیں کرتا اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا۔ باقی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ، ہم تو دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان کون رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں علامات سے بتا دیتا ہوں، جس کو دیکھو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور یہ علامتیں اس کے اندر ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لینا وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب اگر کوئی نماز کی پابندی کرے اور دل میں اس کے پکا ایمان نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ اس کا اپنا قصور۔ جیسے فوج میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں، بزدل آدمی کو فوج میں نہیں رکھا جاتا، کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا۔ آج میں جہاز میں آ رہا تھا، ایک فوجی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی، آج نہیں چند دن پہلے، تو وہ میں نے گپ شپ شروع کر دی، تو وہ میں نے کہا سلیکٹ کیسے، کن کن وجوہات کی بیس پہ بندہ سلیکشن سے رہ جاتا ہے، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بندہ ہی نہ ہو، بندہ کیا ہو؟ بندہ ہی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کچھ تو اب شب برات کا پٹاخہ پھٹا اور جناب وہ والا قصہ ایک زمانے میں نا، پھر قصے لمبے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی فارورڈ کر کے وہ چلا دیتا ہوں میں۔ وہ ایک انگریز جو ہے نا یار، پھر وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی، پھر وہ بولتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، رہنے دو۔ خیر، تو میں نے کہا کہ یار جو وردی میں آپ کہو گے بھائی بہادر کون لوگ ہوتے ہیں، تو میں مثال دے رہا ہوں یار، جن کے اس طرح کی وردی ہو، ڈریس ہو، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہادر۔ تو اصل میں وہ اس لیے نہیں کہ وردی ہے، اس لیے کہ وہ آرمی میں ہے، ان کی سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھی گئی۔ اب آپ نے دیکھا ایک آدمی وردی پہن کے، آرمی کی وردی پہن کے گھوم رہا ہے، وہ ہے نہیں فوج میں، ویسے ہی ابا کی وردی اس نے پہن کے گھوم رہا ہے، اور بزدل چھپکلی دیکھ کے بے ہوش، دوسری شادی کا کہیں بیان سنا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش۔ آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا جو وردی والے وہ تو بہادر ہوتے ہیں، یہ تو وردی میں تھا مگر بہادر نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی یہ وردی اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ بندہ فوج میں ہے، اور جو فوج میں ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزدل آدمی کو نہیں رکھا جاتا، تو یہ وردی تو ایک علامت کے طور پہ میں نے بیان کیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا فوج میں وردی نہ پہنتا ہو۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بھی مکھن چوٹ کے وردی پہن لے تو ہم اس کو وہ سارے بینیفٹس دینا شروع کر دیں۔ تو قرآن نمازی کی جو بیان کر رہے ہیں نا کہ نمازی کنجوس نہیں ہوتا اور نمازی میں بے صبری نہیں ہوتی، تو قرآن اصل میں نمازی کی صفات نہیں بیان کر رہا، قرآن اصل میں اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ لیکن اہل ایمان اور نماز چونکہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہے، جیسے فوج اور وردی ایک دوسرے کا لازمی جزو، تو علامت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔
کیونکہ ہم کس کس کا کارڈ نکال کے دیکھیں گے یہ فوج میں ہے یا نہیں ہے. بھئی علامت ہے وردی ہے تو فوج میں ہے, وردی نہیں ہے تو فوج میں نہیں ہے. تو نمازی ہے تو مسلمان ہے, نمازی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. اب ہم جیسے لوگ جو نماز میں آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں روٹین کی. ایمان کیا ہے دل سے؟ خدا پہ جیسا توکل ہونا چاہیے, جو نظر ہونی چاہیے, جس ٹائپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. تو قرآن جہاں بھی نمازیوں کی تعریف کرتا ہے, قرآن جہاں بھی روزے داروں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ علامت اصل میں ایمان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اب چونکہ جس میں ایمان ہوگا وہ روزے رکھے گا, جس میں ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا, اس لیے علامتوں کو قرآن ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرو, ایمان کو. آج ایمان نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم فرماتے تھے دینداری کا جو اصل معیار ہے نا, جو دیکھو بخار بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے, دھوکا ہو جاتا ہے, حالانکہ بخار ہوتا نہیں. ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا گرم, ہم نے کہا بخار ہے, حالانکہ وہ دھوپ سے گرم ہوا ہوتا ہے. علامتوں میں بعض دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تھرمامیٹر دھوکا نہیں دے گا. وہ بتائے گا بھائی 99 ڈگری فارنہائٹ یا 100 فارنہائٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سینٹی گریڈ نہیں, 100 ڈگری سینٹی میں ابلنا شروع ہو جائے گا. ایک صاحب مجھے کہیں گے 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بخار ہے. میں نے کہا بس اس کو دفنانے کے بھی قابل اب وہ نہیں رہا. اتنا ابل چکا ہوگا کہاں دفن, تو اس کو کیا کرے, ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بخار ہے یا نہیں. یہ تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے. یہ روایتی نمازیں چل رہی ہیں, اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل غموں میں. دیکھ لو نا لوگ سر دیواروں سے جا کے مار رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ, اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے, بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی, دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ, میرا بھائی مسافر خانہ ہے, برداشت کرو جتنا اللہ کی توفیق. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں, اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں, کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں روتے ہوئے ڈر رہی ہیں, اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو, اس سے ثواب ضائع نہیں ہو. لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے, خواتین کیسے چیختی ہیں, شوہر مر گیا, شور شرابہ, اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے, دوسری عورتیں کہتی ہیں یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا آرام سے رو رہا ہے, ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں. تو دیکھو بالکل نارمل ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے, اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل کے کہتے ہیں یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا. تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا, آ کے پھر رلانا, یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے, آپ کے باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے, دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا شروع ہوا تھا نا, وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے. تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے. ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے, اس عید کو نہیں ہے, تو لاشعوری طور پر غم, کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے, رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا, یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے, پھر یہ کرتے تھے. آج
وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ لاشعوری، یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنے، نہائیں دھوئیں نہیں، خوشبو نہ لگائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، یہ کیا ہے؟ حرام. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے، تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا. یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے؟ پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے، کیونکہ غم کا دن نہیں ہے. یہ کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے. تو ہم سے، میری زندگی میں، ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی، یعنی یہ غم ہو رہا تھا. لیکن ہم نہائے بھی، کپڑے بھی پہنے، عید کی نماز پڑھنے بھی گئے، مبارکباد بھی دی. جو اچھا کھانا گھر میں بن سکتا تھا، پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست، آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں آتی. اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن شیر کے پیالے بنتے تھے، وہ بھی اب لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی. خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہیں. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے؟ یہ غلط. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں کہ رو، ٹھیک ہے نا، رو، یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو خوشی میں اترانا نہیں ہے. بہت پیسہ آ گیا، ابھی غریب تھے، اچانک پیسہ آ گیا تو بالکل کالریز نیچے نہیں ہو رہا. نیا نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس، شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے، پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ گیا. اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا، یہ بھی اس کی علامت ہے. یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں، وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا، لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے. گھومنے تو لینڈ کروزر، ہیلی کاپٹر پہ گھوم جائے، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ خیر تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے. الا المصلین. تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار ہو. تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا، لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شارٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی جتنی علامت ہیں اس میں بھی ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا، جس میں ایمان ہوتا ہے، وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے، دوام، کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی. سفر ہو، حضر ہو، جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، ایمرجنسی ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، میدان جنگ میں بھی ہو، اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی. یہ جو امام ابو حنیفہ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز، اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دی ہے. اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا پریشانی. وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں، بالکل بے غبار 2 اور 2 4 کی طرح متواتر روایات نہ ہو جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں، اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے. ایمان کی علامت ہے. محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لینا. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم. دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے. It isn't possible. یہ ممکن نہیں. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا اے اللہ ٹھیک ہے پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا دینا بھی کافی نہیں، وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں.
کہتے ہیں حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں جو مستحق بھکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے. حق کا مطلب لازمی، یہ سمجھتے ہیں تو لازمی دینا یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں. تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے، یہ انہی کا ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ لو جی 1 لاکھ، اب میرا احسان یاد رکھنا. میں کہا احسان کہاں سے بھائی، تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا ₹1,00,000 کا، پیسے تو نے دیے نہیں تھے، اور اب کہہ رہے احسان. احسان کس بات کا بھائی؟ فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرا حق ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں، کہتے ہیں ان کا کیا ہے؟ حق ہے. اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا، ہمارا ہے ہی نہیں ہے. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ تو مسلمان کنجوس نہیں ہو، دیتا رہتا ہے. لے بھائی اس کو بھی دیا، ادھر بھی دیا، بہنوں میں بھائیوں میں بانٹ دیا، پھر پھوپھی خالہ کو دے دیا، ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے یہ لو بھائی اتنے پیسے، ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام، بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا، اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر. ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے. وہاں تو نو کا آپشن ہے، کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے. یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو، وہاں پتہ چلتا ہے. یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے، اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے. یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن. آپ نے جس دن کہا 5-6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے، 6 کی طاقت نہیں ہے، پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے؟ جب پیسے نہیں تھے، جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں؟ تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں. پھر بھی کرو ایسی کی تیسی، اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے، اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں. تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلا. اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے، اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے، یا وہ ترسا کے دے اس کو. تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلایا کرو. یہ رواج ڈالو، مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار، کیا بات ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے، بھکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے. بھکاری سے مراد پروفیشنل بھکاری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، جو واقعی مجبور ہو، بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین، کیا ہے بھائی آج ہی پڑھیے، والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے، جو ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے، ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی اور باندی. باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے، بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی، کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیق ایک مقالہ لکھا تھا، عربی میں ہے وہ، اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں مقالہ جامع رشید میں پڑھا ہوا ہوگا. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر، یعنی قہر سے، غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں، اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ ہے کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں، یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں. ان کے ہاں یہ ہو، یہ دنیا میں یہ رائج ہو، سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے، یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے،
سمجھتے ہو؟ پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے، یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا، تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے۔ تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں، اجازت تھی اس کی، اور حکمتیں کیا تھی، مصلحتیں کیا تھی، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، اس میں بڑی مصلحتیں تھی۔ اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے، تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ اللیگل ہے، اب یہ غیر قانونی ہے۔ اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندھی بنے گی نہیں، سمجھتے ہو؟ اب وہ زنا کہلائے گا۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے ہیں، اسلام میں فرض واجب نہیں تھی، اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے، غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں، آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا، قرآن کہتا ہے، اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے، اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو، تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے، بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی۔ اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو اب یہ ممکن نہیں، اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے۔ تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے، ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی، یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں۔ تو صرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں، تو آپ نکاح کریں، 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ، قابل ملامت نہیں ہے، اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا، ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں، تو ان کی ایک اور لازمی علامت، جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی، یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ زبان کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک نمبر گولی بانے باز نہیں۔ یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے؟ شارٹ داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا، نمازی بھی کرا رہا ہوگا، اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، آپ دے دیں۔ آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا، اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے، پاکستان میں تو نہیں دیتے۔ مالک مکان فون کرتا ہے، سائلنٹ پہ رکھ لیا فون، نمبر آف کر دیا، اٹھا نہیں رہے، 10 15 دن، بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا، بھاگے جا رہا ہوں۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا، جب اس نے گھر آپ کو دے دیا۔ میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا، مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں، حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں، مالک مکان نہیں نہیں یہی بات۔ اکثر لوگ نا لینڈ لارڈ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے، اس کو مظلوم سمجھتے ہیں، اس کو ظالم سمجھتے ہیں، اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں غربت میں، اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی نیچر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا، چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو، آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ زیگ چلاتے ہوئے، ٹرک کے بیچ میں آ کے دھاڑ گڑ کے مار دی، پٹے گا کون؟ ٹرک والا، جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں، بیچ روڈ پہ اپنی بیوی، بچے، اماں، چاچی، مامی، اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ، اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے، تو سائڈ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے؟ مجھے تو غصہ آتا ہے نا، تو پھر ہارن دے رہے، ہٹ نہیں رہا، پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو ہارن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا، بجائے ادھر آ گیا آپ کے نیچے۔ بیچاری کوئی خاتون تھی، وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں، بچے بھی پڑے ہوئے ہیں، پٹ کون رہا ہے؟ وہ لینڈ کروزر والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے۔ رکشا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، رکشے والے کو کوئی کچھ بھی، یہ نیچر ہے لوگوں کی۔ آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ گارڈ ہے، آپ کے ساتھ یہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، رکشا والا ایک دم لے کے آیا اور ٹھک گیا،
پٹے گا کون؟ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے شوق ہے اکثر خود ڈرائیونگ کرنے کا، چاہے کسی اور کی گاڑی کی، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، ایسی ایسی گاڑی ہے، آپ کو کیا پتا یہ میری گاڑی ہے، کسی سے ادھار لی ہے بھائی، یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکات کی گاڑی ہو، کسی نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو، اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر میں، اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا، بڑی شو بازی والی، جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور یہ میں نے نہیں بنائی، یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ یہ چچور بنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو، آپ کی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو، آپ کی کیا ڈرامے بازی؟ اپنے قریبی دوستوں نے، میں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ویڈیو بنتی ہے، مجھے تو ابھی اکثر رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے، میں نے ویڈیو بنا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیمرے دکھانے کے لیے، نماز خشوع خضوع سے رکوع میں جا رہے ہیں، کیمرے والا چلا گیا، وہیں سے آپ اپنے گھر چلو۔ میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا، کیمرے کے سامنے آئے، ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا، اس چینل والے نے میرا انٹرویو لیا، میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا، اور سامنے دو بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا۔ اب وہ سو رہے تھے، ان کو کیا، ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا کہ بھائی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کریں گے، آپ نے ایسے گردن ہلانی ہے اور سننا ہے، جیسے وہ سننی، ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، مجھے بھی بوریت ہونے لگی، یار ان کو لا کے بٹھا دیا۔ جب میں نے وہ چینل پہ دیکھا نا، وہ پروگرام چلا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور بڑے آرام سے، اچھا ایسے۔ وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا، بولا بھی یوں گردن ہلاؤ، جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے، ان کے شارٹ لیے ایسے نا، یہ ہوتا ہے چینلوں میں، ان کے شارٹ لیے وہ یوں کر رہے ہیں ایسے، جیسے میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہے ہیں، اس کو میں نے پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں نا ہم سے گردنیں ہلوائی، ایک دفعہ یوں کروایا کہ کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے، اور ایک دفعہ یوں کروایا، ایک دفعہ یوں کروایا، ایک دفعہ مسکرایا، اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ۔ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے نہیں ڈالی، وہ لوگوں نے ڈال دے رہا۔ ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے کہا بنا تاکہ لوگوں کو، مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے، اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں، تو وہ میں نے بنائی، وہ بھی نہیں تھی خود، لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ، میں نے کہا مرضی آپ کی۔ تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ ہماری قوم کی نیچر ہے، ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا وہی ظالم کہلاتا ہے، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں جا رہا ہوں ریوو میں چلاتا ہوا، گارڈ بیٹھے ہوئے، آرام سے، میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی، وہ ایک بائک والا وہی ایسے کرتا بڑی مشکل سے بچا، الحمدللہ بچ گیا، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا، نہ میری گاڑی سے ٹچ ہوا ہے، نہ میں نے اس کو ٹکر ماری، وہ سلپ ہو گیا، پیچھے سے 2-3 بائک والے آئے بھاگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا، خام خامے، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے۔ اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھی، اپنی حماقت سے گرا ہے وہ، تو بائکوں پہ نہ آ گئے، اب جیسے ہی قریب آئے وہ روکو گاڑی، پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں، میں نے آہستہ کر لی، قریب آگے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں، مجھے پہچان گئے وہ۔ اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں، بیان آ جائے گا ہمارے خلاف، اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا۔ تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے، مفتی صاحب وہ خیریت، وہ بائک والا، میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی، جا کے دیکھ لو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ٹچ ہوا ہے، گاڑی پہ کوئی نشان دیکھا، اچھا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے، اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے، ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونا، گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے، اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا، اور وہ تو چلو بچ گیا، اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا، ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں،
تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو، دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھننے بن جاتے ہیں اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے، کلر کر کے نہیں دیتا، نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو، کرایہ دار کے نل کے کیسے دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو، حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرایہ. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے بھائی، آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا، آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا، کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا، یہ مجھ سے روٹ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں. الحمدللہ میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آگے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے کیا کرے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں، اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ کہ یار ہماری جان چھوٹے گی. 3 مہینے کا لے لو، 4 مہینے کا، جان چھوٹ جائے ہماری، کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں آج نہیں تو کل دینے. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنے، آپ ٹائم پہ دے دیا کریں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتیں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں، آپ کی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی، یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی.